میں انتہائی مختصر بات کروں گا، 20-25 منٹ، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں۔ اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین کی بات سنائی جائے تو سنانے والا سب سے پہلے اپنی نیت سے بیٹھے، اور اس کے بعد سامعین اپنی نیت سے بیٹھے، کہ سنانے والے کے کان اپنی زبان کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے شیخ اور بڑے سے بڑے مفتی اعظم کی مجلس میں بیٹھے، لیکن اگر مزاج میں طلب نہیں ہے تو یقین کیجئے کوئی فائدہ نہیں۔ اور کسی ادنا سے طالب علم کی مجلس میں بیٹھے اور مزاج میں طلب ہوگی تو ضرور فائدہ ہوگا۔ شیخ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ وقت ہو، غوث اعظم ہو، وقت کا ولی ہو، لیکن جو اس کا مرید ہے اس کے مزاج میں طلب نہ ہو تو اس کو شیخ سے 1% فائدہ نہیں ہوگا۔ اور شیخ 2 نمبر ہے، اس کا مقصود پیسہ حاصل کرنا ہے، اس کا مقصود شہرت حاصل کرنا ہے، لیکن مرید مخلص ہے، وہ واصل الی اللہ ہو کے رہے گا، اللہ سے تعلق بنا کے رہے گا۔ تو جو بھی اللہ کے نام کی مجلس ہوتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں انسان طلب خالص صرف اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہوں، کوئی اور مقصود نہیں، صرف اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے وقت اپنا مسجد میں دے رہا ہوں، تو یہ ہلکے آسمان پہ چمکنے لگتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی مختصر سی بات کروں گا آج کے ابھی کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، ہم سب کے دل میں اتار دے۔ اس وقت ہم مسلمان ایک انتہائی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہر مسلمان جو صاحب دل ہے اس کا سینہ چھلنی ہے، لیکن کرنے کے کام کچھ اور ہیں۔ صرف غم منانا اور دکھ ہونا یہ کافی نہیں ہوتا۔ مرد گھر میں داخل ہوتا ہے، پورا دن نوکری کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی یوٹیوب پہ ریلز دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، نیٹ فلکس پہ فلم دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک سیریز اس کی چل رہی ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے، چلتے ہوئے گاڑی میں آ رہا ہے اور گاڑی میں بیٹھا ہوا سیریز چل رہی ہے، اور دفتر کے اندر آپس میں میچ ڈسکس ہو رہا ہے تو فلاں نے میچ فکسنگ کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں، یہ قوم اور ہم لوگ اس وقت یہودیوں کا مکمل طریقے سے شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک دجال آئے گا اور وہ ہر گھر پہ حملہ کرے گا، کوئی بستی اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ پہنچ نہیں سکے گا۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں ریل چلتی ہے، جس گھر میں فلمیں چلتی ہیں، جس گھر میں کارٹون چلتے ہیں، وہ دجالی فتنے کا شکار ہے۔ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس گھر میں موسیقی چل رہی ہے، اس گھر میں ایڈز چل رہے ہیں، اس گھر میں اس نوعیت کی چیزیں چل رہی ہیں۔ جب یہ چیزیں اس کے گھر میں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دجالی فتنے کا شکار ہے۔ اس کو اس کی نمازیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کو پہنی ہوئی ٹوپی اور رکھی ہوئی داڑھی اور عورت کا برقع اس کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا ہے کہ دجالی فتنہ ہمارے سینوں پہ ایسا سوار ہو چکا، ہمارے دماغ میں ایسا سوار ہو چکا۔ حافظ قرآن بچہ ہے لیکن وہ میچ دیکھے بغیر سوئے گا نہیں۔ حافظ قرآن ہے، داڑھی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، لیکن موبائل کے فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے کہ موبائل پہ ریلز ہیں، فلمیں ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فنی ویڈیوز دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ اور کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ہمارے اسلام نے تو ہمیں اجازت نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اشد الناس عذابا المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس بندے کو ہوگا جو تصویر بنائے گا۔
یہ آج تصویر سازی کا فتنہ کتنا بڑا ہوا ہے کہ ہر چوتھا بندہ تصویریں بنا رہے، سیلفیاں بنا رہے، تصویریں بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے، خود نمائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے خود نمائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب سے کماؤ جی پیسے آتے، کبھی علماء سے پوچھو تو صحیح کہ یوٹیوب سے جو کمائی جانے والے پیسے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، اور جو اس کی مانیٹائزیشن کرتے ہیں۔ جناب جوان لڑکے، ایک سپر اسٹور میں گیا، دو جوان لڑکے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز پہ اتنے لائکس آ رہے ہیں تو مجھے اس سے کمائی ہونا شروع ہوئی، تو میں خود ہی آگے بڑھ کے ان کو بتانا شروع کیا، نہیں بتانا چاہیے۔ میں نے کہا میرا پیارا بھائی، میرا چونکہ اس کے اوپر مقالہ ہے، آن لائن بزنس کے اوپر میں نے پورا مقالہ لکھا 350 صفحات کا، مجھے اس کا بہت ادراک ہے، میں نے اس پر بہت ریسرچ کی، بہت بھاگا دوڑا، تلاش کیا، بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگوں سے ملا، اور مجھے تو اس کی آگ لگی ہوئی ہے، مجھے تو اس کا درد ہے کہ ہماری رگوں میں حرام دوڑنا شروع ہو گیا۔ عام نوجوان بچے حرام کماتے، ان کو مسئلہ ہی نہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے غافل ہونا تو الگ ہے، جب بندہ یوٹیوب میں مبتلا ہوگا، فیس بک میں گھنٹوں لگائے گا، جب ٹک ٹاکس کے اوپر گھنٹوں گزارے گا، اس کے فنی ویڈیوز اور جوکس اس کو پسند آئیں گے، ماں باپ کی بات پسند نہیں آئے گی، دین کی باتیں پسند نہیں آئیں گی، مسجد میں بیٹھنا ٹائم ویسٹنگ لگے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ وہ دین کی باتوں کو برا سمجھے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایک بڑی کھیپ ہے ہماری نوجوان نسل میں، ایک بڑی کھیپ ہے، ایک 20 to 25% لوگ ایسے ہیں جو کہ علماء سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ علماء سے کبھی ملے نہیں، علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے ان کو برے لگتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے اچھے نہیں لگتے، باپ بھی برا لگتا ہے، ماں بھی بری لگتی ہے، لیکن باپ اور ماں باپ برے لگنا بات کی بات، اہل دین سے بھی نفرت ہونے لگی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انڈیویجل لائف ایسی بن چکی ہے کہ اس میں یا تو گیمرز بن رہا ہے، یا کرکٹر بن رہا ہے، یا یوٹیوبر بن رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہماری زندگی ایک دھوکے کا شکار ہوئی پڑی ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کسراب سراب ہے، بقیع یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسے کو لگتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری قیامت میرے پیچھے بیٹھی ہے، میری قیامت میرے ممات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر گیا سمجھ لو اس کی قیامت آ گئی۔ 16 سال، 17 سال، 18 سال NICVD میں گیا اپنی ساتھ صاحبہ کو لے کر، اب یقین کیجئے میں نے وہاں 17 سال کا بچہ دیکھا، 18 سال کا نوجوان دیکھا، 19 سال کا نوجوان دیکھا، 20 سال کا نوجوان جو دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا ہے، دل میں ایک سوراخ، دل میں 2 سوراخ، اور نوٹ ورک کام ہی نہیں ہے، زیادہ چل نہیں سکتا، 2 سال 3 سال نہیں چل سکتا، اس سے اوپر گیا تو اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جب اللہ نے اللہ رب العزت خود قرآن سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ پیسہ دیتے ہیں، جب اللہ مال دیتے ہیں، جب اللہ دولت دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے واہ واہ واہ، میرا اللہ بڑا اچھا، میرا اللہ بڑا اچھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب میرے بندے کی روزی میں تنگ کرتا ہوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتے میرے اللہ کو میرا خیال ہی نہیں، یہ اللہ تو ہندوؤں کا بن گیا ہے، یہ اللہ تو کافروں کا بن گیا ہے۔ نوجوان بچے بچیاں ہمارے کیا ہے، ان کی سب سے بڑی منتہا یہ ہوتی ہے کوئی لڑکی ہمیں پسند کر لے، کوئی لڑکی میری تعریف کر دے، اور اگر کسی لڑکی کا غلطی سے SMS آ ہی گیا، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے آ ہی گیا، تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو ماں کی بات پسند نہیں آتی، اس کو باپ کی بات پسند نہیں آتی، اس کا نماز میں جی نہیں لگتا، اس کا اللہ سے تعلق بنانے کا جی نہیں کرتا، کیوں؟ اس فتنے کا شکار۔ 16 سال کا نوجوان، 16 سال ابھی ہوگی اس کی عمر، 14 سال جب اس کی عمر تھی، اس نوجوان بچے نے مجھے فون کیا، پشاور سے تعلق تھا، ہمارے کرنل صاحب کا بیٹا، تو کہنے لگا کہ میری بڑی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے میری
تو کیا خواہش ہے؟ بچوں کی خواہشات میں سنتا رہتا ہوں، تو کہتے میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ میں کسی جگہ جا رہا تو میں وہاں رک گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، کسی زمانے کے بعد آج کسی بچے کی یہ خواہش مجھے پتہ چلی۔ ہمارے بچوں کے دلوں سے خواہشات ہی ختم ہو گئی کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی۔ ہم نے ان کے ہاتھ میں زہر دیا ہے، ہم نے ان کے ہاتھ میں دجالی فتنہ دیا ہے۔ ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں لیکن اسرائیلیوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی ہر چیز۔ اسرائیلی اپنے بچوں کو فون استعمال نہیں کرواتے، ان کے پاس اینڈرائڈ آئی فون نہیں ہے، وہ کشر فون استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ربی نے کہا خبردار، اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو گوگل استعمال نہیں کر سکتے، گوگل میپ استعمال نہیں کر سکتے، یوٹیوب استعمال نہیں کر سکتے، فیس بک استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلے سال یہودی ربی کا پیغام وائرل ہوا، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے سختی کی کہ خبردار کوئی ہمارا بچہ، کوئی ہمارا بوڑھا یہ استعمال نہ کرے، اور ہم اپنی اولادوں کو اسی دجالی فتنے کے ہاتھ دھکیل رہے ہیں۔ بچے کا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا، جب وہ ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے تو مائیں روتی ہیں، اور وہ سمجھدار ہوتے ہیں جو روتے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں جو روتے ہیں کہ ان کی آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آج کل تو ہم اسی فتنے کا شکار ہیں، اسی چیز کا شکار ہیں کہ بس ہمیں یہ سہولتیں چھین لو، بس اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزارنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کچھ وقت گزارنا۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 40 دن کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ لگے جی کیوں نہیں کھاتے پیتے بیٹا؟ تو کہتے اللہ مجھے روٹی کھلاتے ہیں، اللہ مجھے پانی پلاتے ہیں۔ وہ کہاں ہیں ماں باپ جو اپنی اولادوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو رات کو تعلیم دیتے ہیں؟ بیٹا رات سو تو رہے ہو، لیکن سنت سونے کا یہ طریقہ ہے، سنت سے جاگنے کا یہ طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دوستو اپنے گھروں پہ محنت کرو، میرے پیارے بھائیو اپنی ذات پہ محنت کرو۔ گھر میں داخل ہوں، گھر میں جب داخل ہوں موبائل فون بند کروائیں۔ بڑے امیر لوگ جناب، ایک بچے کا الگ موبائل ہے، میں نے اس سے کہا بھائی اللہ کے واسطے یہ موبائل چھینو اپنے بچوں سے، اللہ کے واسطے چھینو۔ یا 2-4 دن آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کا جب دین محفوظ ہوگا تو پھر یہ کہیں گے واقعتاً ہمارے ماں باپ واقعتاً ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے ہمیں اپنا آپ بڑا بن کے دکھایا۔ لیکن کیا ہے کہ ایک تباہی مچی ہوئی، ہم سب رو رہے ہیں فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم اسی کاز پہ چل رہے ہیں جس پہ ہمیں یہودی چلانا چاہتے ہیں، اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں جس طریقے پہ یہودی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر فکر آخرت سے دور کرتی ہے۔ میں چند باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ فکر آخرت پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ یہ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں تنہائیوں سے، مسلح پہ محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا تنہائی میں جی لگتا ہی نہیں۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کو ایک سالک نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا کہ حضرت آپ نے مجھے اتنی تسبیحات بتائی تھی۔ اس سے ایک بات سمجھ لیں، ساتھ میں پوائنٹ لگاتا جاؤ۔ پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو کسی مربی اور شیخ کے ہاتھ میں دینا چاہیے، ان کے سامنے اپنے حالات اور معمولات رکھنے چاہیے۔ میں صبح سے لے کے شام تک اتنا ذکر کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنا مراقبہ کرتا ہوں، اتنا قرآن مجید سمجھتا ہوں، اتنا اتنا نوکری کو وقت، اتنا گھر والوں کو وقت، میرے مزاج میں غصہ ہے،
میرے مزاج میں غصہ نہیں ہے، میرے مزاج میں محبت. اپنے حالات، قلبی حالات کسی شیخ کے سامنے رکھنے چاہیے. وہ بتائے گا کہ نہیں بیٹا، آپ کا ذکر کم کرنا، آپ کا ذکر کم ہے، اس کو بڑھاؤ. آپ کا قرآن کم ہے، اس کو بڑھاؤ. آپ نوکری میں 8 گھنٹے دیتے ہو، یہ کم ہے، آپ 10 گھنٹے دو. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نوکری میں اتنا وقت لگاتے، یکسوئی کے ساتھ لگاؤ. یعنی اپنے حالات، اس کو کہتے ہیں اپنے حالات کی اصلاح کروانا. جو شخص اپنے حالات کی اصلاح کرواتا ہے، یعنی اپنے اوپر کسی کو نگران رکھتا ہے، وہ عند اللہ بڑی جلدی مقبولیت حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب بہت جلدی ہو جاتا ہے. اپنے حالات، اپنے معمولات، کسی شیخ جس سے آپ کی مناسبت ہو، جس کے بیان سے آپ کو فکر آخرت پیدا ہوتی ہو، تلاش کریں. مفتی سکروی صاحب موجود ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے یہاں بالکل قریب اشرف مدارس ہے. مولانا مظہر صاحب کے اپنے امام صاحب مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ میرے استاد ہیں، میرے بالکل ابتدائی کتابوں کے استاد ہیں. اللہ ان کو کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، جانیں عطا فرمائے. تو کسی مربی کے سامنے اپنے حالات رکھیں، اس کو بتائیں کہ آپ کے یہ معمولات. تو کہنے لگا حضرت جب سے میں نے آپ کا بتایا ہوا ذکر شروع کیا ہے، تو حضرت ہر طالب کو 12 تسبیح دیتے تھے، تو میں نے ذکر شروع کیا ہے، تو یہ جو ذکر ہے اس میں مجھے بڑا مزہ آیا ہے اور بڑی طبیعت لگتی ہے. صبح سے لے کے شام تک مجھے انتظار ہوتا ہے. اچھے حالات ہے نا، ہے نا؟ اللہ کے نام میں دل لگنا چاہیے. حضرت تھانوی نے جواب میں لکھا، تربیت و سالک میں چھپا ہوا ہے. حضرت نے لکھا لگتا ہے کہ آپ صحیح ذکر نہیں کر رہے، یا پھر آپ ذکر پورا نہیں کر رہے. اب میں بڑا حیران ہوں، یا تو صحیح سے ذکر کرو، یا پورا ذکر کرو، یا مجھے صحیح بات لکھو. کچھ بھی ہوا، کچھ عرصے کے بعد خط آیا کہ حضرت خط لکھا، اس کے بعد ذکر میں یہ معاملہ ہوا، اب لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا، جی چاہتا ہے تنہائی میں بیٹھا رہوں، جی چاہتا ہے روتا رہوں. یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ماشاءاللہ ابھی تم ذکر کر رہے ہو، ابھی تم ذکر کر رہے ہو اور صحیح ذکر کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی تاثیر ہے حبب الی الخلا، اس میں تنہائی محروم ہونے لگتی، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا، لوگوں کے قریب بیٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے. جی چاہتا ہے کہ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی اعراض نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں. اللہ سے ایسی باتیں ہوتی، ایسا اللہ سے تعلق. دوستو 40 سال زندگی ہوگی، 25 سال زندگی ہوگی، 45 سال زندگی ہوگی، یہاں سے اللہ کا تعلق نہیں ملا تو کیا زندگی ہے؟ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہم یہ اللہ سے جوڑیں. یہ اندر جو ہے نا، یہ اندر جو چیخ ہے اللہ 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 اللہ، تو جو چیخ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے سے جوڑنے کے لیے بھیجا. اگر یہی نہ جوڑا، یہی گناہوں میں مبتلا ہے، یہی برائیاں کرتا رہتا ہے، یہی غیبتیں کرتا رہتا ہے، اسی کے اندر پوپلے پھنسے ہوئے نفرتوں کے کہ فلاں بھی اچھا نہیں، فلاں بھی برا ہے، فلاں اتنا گندا ہے، فلاں، یہی اگر پھنسا ہوا ہے لوگوں کے اندر، تو کیا اس دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل تو بہت مشکل سے بنتا ہے. اس کو اللہ اللہ کرانا پڑتا ہے، اس کو مخلوق کے جھمیلوں سے نکالنا پڑتا ہے. تو حضرت تھانوی نے اس کو لکھا، ہاں ابھی تم نے ذکر کرنا شروع کیا ہے. تو دوستو اپنے احوال کسی اللہ والے کے سامنے رکھنے چاہیے، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے، اس سے دل بنتا ہے. آج جو امت مسلمہ کے اوپر حالات گزر رہے ہیں، جو تکلیف دہ صورتحال گزر رہی ہے، اس کا تدارک ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کہ اپنے دل میں اللہ کی یاد ہو. دل کے اندر کبھی کوئی ہنسی ہے، دل کے اندر کبھی کوئی ڈرامہ ہے، دل کے اندر کبھی کوئی فلم گھوم رہی، دل میں کبھی کوئی گانا گھوم رہا ہے، دل میں کبھی کسی کی باتیں گھوم رہے. دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا سیکھیں. امام مہدی کے لشکر میں تو وہی لوگ ہوں گے نا. عنقریب کوئی وقت شاید آ جائے، جیسے بڑے فرما رہے ہیں، میں کوئی الہامی اور مکشوفات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا تھا، وہ بڑوں کا کام ہے. اگر عنقریب زمانہ آ جاتا ہے، امام مہدی کہتے ہیں میرے ساتھ صرف وہ چل سکتے ہیں جن کی نمازیں پوری ہیں. جی ہماری تو 10 سال کی نماز قضا، 5 سال کی نماز قضا، 15 سال کی نماز، ہم مسلمانوں کی نمازیں پوری نہیں. دیکھو دوستو، جب اللہ کے پاس جانا ہے سب سے پہلا سوال تو نمازوں کا ہے.
تو اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ میں 3 باتیں کر رہا ہوں۔ ایک، اللہ سے محبت پیدا کریں۔ اللہ سے محبت پیدا ہوگی ذکر اللہ سے۔ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھیں۔ جب تنہائی میں بیٹھیں گے تو اندر طاقت آئے گی، اس کے اندر طاقت آئے گی، اندر طاقت آئے گی، گناہ سے مقابلہ کرنے کا جذبہ بڑھے گا، دنیا سے ٹکرانے کا جذبہ بڑھے گا۔ جب اندر اللہ ہوگا، جب اندر اللہ کا تعلق ہوگا، جب اندر اللہ ہی کی ذات مگن ہوگی تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان ہے۔ دوستو، اندر اللہ کا تعلق بٹھاؤ، خدا کے واسطے اندر اللہ کا تعلق بٹھاؤ۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آسان ہے، بہت مزیدار ہے۔ دیکھو، یہ کئی نوجوان میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں، کئی نوجوان آتے ہیں، چہرہ دیکھ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارہ کس مسئلے میں پریشان ہے۔ کیا وہ ایک طرح کا چہرہ، جی کوئی کسی سے محبت ہو گئی، کسی سے بات ہو گئی، کسی سے یہ چہرہ بتاتا ہے نا، ایسے عارف کا چہرہ بھی بتاتا ہے جس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے۔ ایک دنیا کا یہ فانی حسن انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کا حسن انسان کا کیا دماغ ہلائے گا؟ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ سے تعلق بنائیں۔ آج کا سب سے بڑا، ہمیشہ کا یہ تقاضا ہے، لیکن آج ہم مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دشمن کھل کے سامنے آ چکے ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ وہ کہتے تم ہیومن اینیمل ہو، تم تو انسانی جانور ہو، تم ہمارے نزدیک کوئی انسان کی اوقات نہیں رکھتے، تو آج ہمیں یہ للکار کے کہہ رہے۔ لہذا وقت تو ہے مقابلے کا، لیکن اگر ہم آج بھی اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ تو آئے گا سو آئے گا، لیکن اللہ کے سامنے حاضری نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کھڑی، کہ اللہ کے سامنے تو حاضری نہ جانے کب ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق بناؤ، ایک بات۔ دوسری بات، سیکنڈ لاسٹ، دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنائیں، اور یہ تعلق بھی بنتا ہے قلب سے۔ اور مزے کی بات تو یہ دونوں تعلق بنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اس میں مٹی ڈلی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہ مٹی ہٹتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کے دل سے 2 تاریں نکل رہی ہیں، ایک تار اللہ کے پاس جاتی ہے، ایک تار مدینہ شریف جاتی ہے۔ تو 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کہنے لگے ایسے ہی پیر صاحب اپنی للہیت جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان پیروں کو آتا ہی کیا، لمبی لمبی چھوڑتے۔ تو کہنے لگے اچھا تم کہتے ہو تو تمہاری وہ تار کاٹ دو، کاٹ دو، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی، اللہ کے ہاتھ میں۔ بے ادبی کی کوئی بات ہوتی؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ شام تک وہ دونوں مرتد ہو چکے تھے۔ ہر مومن سے کے دل سے ایک تار جوڑا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بات یہ ہے کہ کوئی اس کو محسوس کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اس کو پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وجدان، کوئی اس کو لقد وجد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلب لا تخرج منه ابدا، ملا علی قاری مرقات، کہ جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی ہے تو وہ اس حلاوت کو پاتا ہے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ بھی چکھتا ہے، ایمان کا ذائقہ بھی چکھتا ہے۔ دوستو، اگر ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تو پھر کیا چکھا بھائی؟ دنیا کے سارے ٹیسٹ ایک طرف، ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں آیا تو پھر کیا ہے؟ ذاق طعم الایمان، ایمان میں ذائقہ ہے، مٹھاس ہے، ایمان میں تشنگی ہے، وہ اس کو چکھے تو صحیح۔ ایمان کا ذائقہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تعلق بنے گا تو اس کی سنت محبوب ہونے لگے گی، سنتوں سے تعلق بننے لگے گا۔ مسواک کی سنت، رات سوتے وقت کی سنت، نبی علیہ السلام سے تعلق۔ دوسری بات، تیسری بات، آخرت کے فکر۔ یہ 3 چیزیں قرآن نصیحت کرتا ہے، ان 3 چیزوں کی حدیث پاک نصیحت کرتی ہے۔ اور فتنہ دجال اور آج کے زمانے میں جو امام مہدی کا ہمیں انتظار ہے، اور اس وقت جو مسلم امہ جو معاملات کر رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، انتہائی بے شرمی و بے حیائی والے معاملات ہیں۔ ہم مذاق اڑا رہے ہیں ان فلسطینیوں کا،
کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، صرف بیان بازی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ایک اجتماعی عمل ہے، میں آپ کو ایک انفرادی عمل کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اپنے آپ کو دجالی فتنے جو موبائل کی شکل میں ہیں یا کسی اور شکل میں اٹھ رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب دجال آئے گا تو کچھ بکریاں پال لینا، جب دجال آئے گا تو گاؤں میں چلے جانا، جب دجال آئے گا تو تمہاری اگر کوئی زمین ہو نا تو وہاں چلے جانا، شہروں میں مت رہنا، جنگلوں میں چلے جانا، وہاں جا کے رہنا۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ یعنی ہمیں کاٹا ہے سوشل میڈیا سے، ہمیں کاٹا ہے ان تمام چیزوں سے جو ہر ایک کی ایکسیسیبلٹی میں ہوتی ہے، ہمیں کاٹا ہے اس وقت سے، اس وقت پہ جانے کے لیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو سوشلائز سے تھوڑا سا ہٹائیں گے۔ ہر وقت ہی موبائل چل رہا ہے، ہر وقت ہی سوشل میڈیا چل رہا ہے، ہر وقت ہی فیس بک چل رہا ہے، ہر وقت ہی تصویریں چل رہی ہیں، ہر وقت ہی یوٹیوب کے ابھی میرے ایک ساتھی جنہوں نے ایپ بنائی قرآن مجید کی، کہتے ہیں کہ ان کا ایک سروے چلا، اس سروے کے تحت 17 سے لے کے 23 سال کے 17 سے لے کے 23 سال کے 67% لوگ نوجوان 67% نوجوان اپنے دن کے 4 سے 6 گھنٹے موبائل پہ گزارتے ہیں، 4 سے 6 گھنٹے موبائل پہ گزارتے ہیں۔ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں، تھوڑی دیر بعد دیکھ جی میں تو اتنی دیر نہیں گزارتا جی، تھوڑی دیر بعد دیکھتے 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 جو یکسوئی ٹوٹتی ہے ویسے خراب ہوتی ہے۔ تو دوستو اسلام کی، ایمان کی، کسی بھی کام کی سب سے بڑی خوبی یکسوئی ہوتی ہے۔ شریعت بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے نا، بس میں آخری باتیں کروں گا۔ بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے نا، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، لیکن بچے کو کیوں ہو کہ میں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤں؟ جی مولوی صاحب سے پوچھو ذرا، اگر 8 سال کا بچہ نماز قضا کر دیتے تو اس کی قضا ہے اور ضروری نہیں چاہیے کیونکہ فرض نہیں ہے، لیکن شریعت حکم ہے مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ اذا کانوا 70، جب وہ 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ نماز یکسوئی پیدا کرتی ہے، نماز یکسوئی پیدا کرتی ہے، اور آج ہماری یکسوئی کو توڑا ہے کہ ان کی یکسوئی کسی طرح متاثر ہو۔ جب یکسوئی متاثر باس پھر اس قوم کو ہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اس قوم کو گرانے کی اور خود ہی گر جائے گی، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے۔ دوستو اپنے احوال پہ توجہ کیجیے، اپنی تنہائیوں پہ غور کیجیے، اپنے مسلح آباد کریں، یہی ہمارا ہتھیار ہے جس سے ہمارا دشمن ڈرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔